بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انسپیکٹر بریندرا ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر پر بھی نہیں ہے۔ ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس تک ہمارا پیغام پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے، سب انسپیکٹر نے کہا۔ کوشش کرو کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس سے رابطہ ہو جائے، میں نے کہا۔ سب انسپیکٹر واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ سب انسپیکٹر ہر آدھے گھنٹے بعد ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ ابھی تک انسپیکٹر بریندرا سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور پھر 3 بجے کے قریب انسپیکٹر بریندرا 2 اور آفیسرز کے ساتھ دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ تینوں اندر آ گئے۔ ہماری حالت دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم پولیس والوں نے انہیں کیا بتایا ہوگا، لیکن میری کہانی بہرحال ان سے مختلف تھی۔ اسی دوران میں تھانے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ پولیس کمشنر اور چند اور اعلیٰ افسران بھی پہنچ گئے تھے۔ اب صورتحال بالکل پلٹ گئی تھی۔ میں نے پچھلے 3-4 مہینوں کے دوران میں چند خطرناک مجرموں کی بیخ کنی کر کے حکومت پر احسان کیا تھا، اور اعلیٰ حکام کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ میرے احسانات کا بدلہ اس طرح چکایا جائے۔ ہمیں 3 دن تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھ کر تشدد کیا گیا تھا۔ ہمارے خلاف ابھی تک کوئی رپورٹ بھی درج نہیں ہوئی تھی۔ رپورٹ درج ہونے کی صورت میں بھی قانونی طور پر مجھے رات اس تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ آفیسر سمیت کئی اہلکاروں کو معطل کر کے ہم پر تشدد کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ہمارے بیانات قلم بند کرنے کے بعد ہم تینوں کو بھی پولیس کی نگرانی میں اسپتال بھیج دیا گیا۔ اس وقت صبح ہونے والی تھی۔ مجھے دھنو اور شوبھا سے الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ میرے زخموں کی مرہم پٹی کے بعد مجھے ایک انجیکشن بھی لگا دیا گیا تھا۔ اس وقت مجھ پر غنودگی سی طاری تھی۔ میرے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھی ہوئی نرس اٹھ کر کھڑکی کے سامنے چلی گئی۔ اس نے کھڑکی پر پڑا ہوا ہرے رنگ کا دبیز پردہ ایک طرف سرکا دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا کمرے میں دار آیا۔ نرس کچھ دیر کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھتی رہی، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ نرس نہیں، نیلگری تھی۔ اس کا باریک لباس ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ مجھے افسوس ہے وجدان، وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم اس پر اتنے کشٹ ہوئے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکی۔ تمہیں کیا ہوا نیلگری؟ میں نے اس کی معذرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا چہرہ کیوں دھندلایا ہوا ہے؟ بیمار لگ رہی ہو۔ ہاں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ گوتم بوش نے جاب شروع کر رکھا ہے۔ اس نے میرے حصار قائم کر دیا تھا تاکہ میں تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکوں۔ اس کی توجہ ہٹتے ہی مجھے موقع مل گیا اور میں حصار توڑ کر نکل آئی، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہیں گوتم بوش کا جاب توڑنا ہوگا۔ کیا تم سے بڑی شکتی بھی کوئی ہے جو تمہیں حصار میں بند کر سکے؟ میں نے پوچھا۔ اس دنیا میں بڑی پراسرار قوتیں ہیں، نیلگری بولی۔ میں سب سے بڑی شکتی ہوں، لیکن بعض قوتیں ایسی ہیں جو میرے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اور گوتم بوش ان قوتوں سے مجھے الجھا کر اپنا وہ جاب پورا کرنا چاہتا ہے جس سے وہ مجھے اپنے قبضے میں کر لے گا۔ تمہیں اس کو جاب مکمل کرنے سے روکنا ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نیلگری کے ایک غار میں جہاں بدھا کی ایک قدیم اور ویران عبادت گاہ ہے۔ اور سنو، وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اس کی نہ صرف آواز دھیمی ہو رہی تھی بلکہ چہرہ مزید دھندلا رہا تھا۔ تمہارے خلاف یہ سازش بھی اسی نے کی ہے۔ وہ اپنی قوتوں سے کام لے رہا ہے۔ مایامتی کا باپ بھی اس سازش میں شریک ہے۔ تم نے تھانے میں اپنے اندر کی شکتی سے کام لے کر صورتحال وقتی طور پر بدل دی ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ درپیندر فرار ہو گیا تو تم پھر جال میں پھنس جاؤ گے۔ اس صورتحال سے میں نمٹ لوں گا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ نیلگری میں بدھا کی وہ عبادت گاہ کہاں ہے؟ وہ نیلگری کی آواز کچھ اور دب گئی۔ اس کا چہرہ بالکل دھندلا گیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، پھر آؤں گی۔ تم اپنے اندر کی شکتی سے کام لو۔ نیلگری کی آواز بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی نہایت دبیز دھند میں چھپ گیا تھا۔ وہ چہرہ اوپر جھک گئی۔ مجھے اپنی پیشانی پر اس کے تپتے ہوئے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تو میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ میں جیسے اچانک ہی نیند سے جاگا تھا۔ وہ نرس تھی، میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ میری پیشانی پر سبت تھے۔ مجھے حرکت کرتے پا کر وہ ایک
جھٹکے سے سیدھی ہو گئی، وہ خجل سی ہو گئی، اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، وہ کہاں گئی؟ کون؟ نرس نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور مجھے افسوس ہے۔ میں دراصل کوئی بات نہیں، میں نے اسے مزید شرمندگی سے بچا لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، حلق خشک ہو رہا ہے۔ نرس لپک کر پانی لے آئی، اس نے ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میرا حلق واقعی خشک ہو رہا تھا، جسے اس میں ریت بھر دی گئی ہو۔ میں ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گیا۔ نرس نے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور بیڈ کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے مجھے بہت شدت سے نیند آ رہی تھی، لیکن اب نیند غائب ہو گئی تھی۔ اس نرس کا نام میناکشی تھا اور یہ ہندو تھی۔ اسپتال میں مایامتی کے قتل کی خبر اسی روز پہنچ گئی تھی۔ مایامتی بہت اچھی لڑکی تھی۔ اسپتال کے تمام لوگ اس کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے، سب کو اس کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ سنا ہے مایامتی کے قتل میں تمہارا نام لیا جا رہا ہے، میناکشی کہہ رہی تھی، لیکن اسپتال والوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ مایامتی میری بہت اچھی دوست تھی، میں نے جواب دیا۔ اس کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے، قاتل جو کوئی بھی ہے جلد ہی پکڑا جائے گا۔ اور ہاں، کیا تم پولیس ہیڈ کوارٹر میں انسپیکٹر بریندرا سے رابطہ کر سکتی ہو؟ اس سے میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں، ایمرجنسی ہے۔ میناکشی نے گھڑی دیکھی، 7 بج رہے تھے۔ میں ابھی فون پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس نے بریندرا سے اس کے گھر پر رابطہ ہوا تھا اور اسے پیغام دے دیا ہے وہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ 9 بجے میناکشی کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ دوسری نرس کو چارج دے کر چلی گئی۔ انسپیکٹر بریندرا 9:30 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرے بیڈ کے قریب کھڑا میری خیریت دریافت کر رہا تھا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارا پیغام ملا تھا، کوئی خاص بات؟ اس نے محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے درپیندر کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس سازش میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس شک کی وجہ؟ اس نے پوچھا۔ بہت سی وجوہات ہیں، میں نے جواب دیا، لیکن کیا یہ نہیں ہوگا کہ اسے بھی شامل تفتیش کر لیا جائے؟ سامنے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پولیس کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ ایک اور افیسر کو دے دیا گیا ہے، میں ابھی دفتر جا کر اس سے رابطہ کروں گا۔ ویسے تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ بے گناہ ہوں۔ سچائی ایک ایسی قوت ہے جو تمہاری بے گناہی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ انسپیکٹر بریندرا کے جانے کے بعد میں دیر تک درپیندر کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ مایامتی کا باپ تھا اور نیلگری نے کہا تھا کہ وہ بھی میرے خلاف اس سازش میں شریک تھا۔ تو مایامتی کو درپیندر نے قتل کیا تھا یا اس قتل میں اس کا ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کروا سکتا ہے؟ میرا ذہن اس میں بری طرح الجھا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے درپیندر پر شبہ نیلگری نے کیا تھا اور نیلگری غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ نیلگری کی بعض باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ خود ایک طاقتور شکتی تھی، لیکن اس کے کہنے کے مطابق گوتم بوش کسی پر اسرار حصار میں قید کر رکھا تھا۔ گوتم بوش نے کوئی ایسا جاب شروع کر دیا تھا جس کی کامیابی سے وہ نیلگری پر قابض ہو سکتا تھا۔ نیلگری پریشان تھی، وہ کسی ایسے شخص کے قبضے میں نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کے ذریعے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل دے۔ وہ میرے ذریعے گوتم بوش کو اس جاب سے روکنا چاہتی تھی۔ گوتم بوش نیلگری کے برف پوش پہاڑوں میں واقع بدھا کی کسی قدیم عبادت گاہ میں تھا اور اس عبادت گاہ کا پتہ بتانے سے پہلے ہی نیلگری کی آواز بند ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ دبیز دھند میں چھپ گیا تھا اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں جیسے جیسے سوچتا رہا، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ مجھے نیلگری جیسی شکتی کو اپنے قبضے میں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اسے گوتم بوش جیسے شخص کے قبضے میں جانے سے روکنا بھی بہت ضروری تھا۔ گوتم بوش اور پنڈت دھیراج کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ یہ دونوں نہایت گندی فطرت کے مالک تھے اور میں جانتا تھا کہ اگر نیلگری جیسی شکتی ان کے قبضے میں چلی گئی تو یہ واقعی دنیا کو تباہی کے دانے میں دھکیل دیں گے۔ لیکن گوتم بوش کو جاب سے کیسے روکا جائے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ عبادت گاہ کہاں ہے جہاں گوتم بوش چھپا بیٹھا ہے؟ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن بالآخر نیند نے مجھے دبوچ ہی لیا۔ جب میں جاگا تو سہ پیر ہو چکی تھی، کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ نرس نے میرا منہ ہاتھ دھلا کر مجھے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور میرے لیے چائے لے آئی۔ چائے کے ساتھ سینڈوچ بھی تھے۔ اس نے پہلے مجھے سینڈوچ کھلائے اور پھر اپنے ہاتھ سے چائے پلانے لگی۔ دنوں اور
शोभा कैसी हैं? मैंने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। इनके बारे में परेशान मत हो, नर्स ने जवाब दिया। इनकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है और वो भी 2-4 रोज में अच्छी हो जाएंगी। चाय पीने की थोड़ी ही देर बाद मैं फिर सो गया। इस मर्तबा आंख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। सुबह वाली नर्स जा चुकी थी और इसकी जगह मीनाक्षी ने ले ली थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा तो नहीं आया था? मैंने पूछा। मैंने सुबह इसे तुम्हारा पैगाम तो दे दिया था, इसने कहा था 1 घंटे तक आ जाएगा। क्या वो अभी तक नहीं आया? मीनाक्षी बोली। मैं सुबह की नहीं अब की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। ओह, मीनाक्षी गहरा सांस लेते हुए बोली। मेरे होते हुए तो वो अभी तक नहीं आया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हारे लिए खाना आ गया है, मैं अपने हाथ से खिला दूं तुम्हें? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। मीनाक्षी ने मुझे सहारा देकर बिठा दिया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। इस दौरान में इंस्पेक्टर बरिंद्रा भी आ गया। इसके साथ एक और अफीसर भी था। तुम्हारा शुबा दुरुस्त निकला, बरिंद्रा ने बेड के करीब रुक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये इंस्पेक्टर रघुनाथ है, इस केस का इंचार्ज। तुम किस शक की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं दरपिंदर की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने जवाब दिया। दरपिंदर को आज दोपहर के वक्त हिरासत में ले लिया गया था। इसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। क्या मतलब? मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। क्या मायावती को इसी ने कत्ल किया है? नहीं, बरिंद्रा ने नफी में सर हिला दिया। वो कातिल नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की गई थी इसमें वो भी शरीक था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर तफसील से बताने लगा। बरिंद्रा के कहने के मुताबिक ये साजिश दरअसल नागपाल की थी। मेरी वजह से इसके सारे मंसूबे खाक में मिल गए थे। इसके कई आदमी मारे गए थे। मेरे यहाँ आने से पहले खटमंडू पर इसका राज था। वो यहाँ का बेताज बादशाह था। इसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता था। आला तरीन पुलिस ऑफिसर, दीगर सरकारी ओहदेदार और मंत्री भी इसके सामने सर झुकाकर खड़े होते थे। लेकिन मेरे आने के बाद इसका राजपाट खत्म हो गया था। अब वो सबसे ज्यादा मतलूब मुजरम था और अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा था, लेकिन इसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। ऐसी सूरत में वो मुझे किस तरह माफ कर सकता था? बार बार की कोशिश के बावजूद वो मुझ पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो सका था। ताहम मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका इसने हाथ से नहीं जाने दिया था। नागपाल जानता था कि मायावती से मेरी दोस्ती हो चुकी है। इसने मुझे फंसाने के लिए ये साजिश तैयार की। मायावती ही के गांव के एक आदमी को कुछ रकम का लालच देकर मायावती के पास भेज दिया और इसके बाप के मरने और इसकी मां के जख्मी होने की इतला दी। दूसरी तरफ किसी बहाने से इसके बाप को भी खटमंडू की तरफ रवाना होने पर मजबूर कर दिया। नागपाल के आदमी खटमंडू से 60 किलोमीटर दूर डोर घाट नामी कस्बे में मौजूद थे। उन्होंने पहले मायावती को ये कहकर बस से उतार लिया कि इसे बाप के मरने की झूठी इतला दी गई है। इसका बाप जिंदा है और इस वक्त डोलो घाट में मौजूद है। मायावती को बस से उतारकर कस्बे के बाहर एक वीरान इमारत में ले जाया गया, जहां नागपाल के आदमी इसकी इज्जत पर हमले करते रहे। और जब मायावती ने बाप अपने गांव से खटमंडू जाते हुए डवाद घाट पहुंचा तो इसे भी बस से उतारकर इस वीरान इमारत में पहुंचा दिया गया। इसके साथ गांव के चंद आदमी और भी थे। इन सब को एक कमरे में बंद कर दिया गया और दरपिंदर को इस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां इसकी बेटी थी। दरपिंदर को अलग ले जाकर मंसूबे से आगाह करते हुए बताया गया कि इसे क्या करना है। इसे ये भी धमकी दी गई कि अब तक तो इसकी बेटी की इज्जत ही गई है। इनकार की सूरत में इसे बेटी की जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। बेटी को बचाने के लिए दरपिंदर इनके मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गया और इसे इसके साथियों समेत रात 3 बजे करीब खटमंडू पहुंचा दिया गया और दरपिंदर ने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। थाने के इंचार्ज की जेब भी गर्म कर दी गई थी। इसने मेरी बात पर कान ही नहीं धरे और मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। अगले रोज डोलो घाट से मायावती की लाश मिली। दरपिंदर ने अस्पताल में लाश शिनाख्त कर ली। इस वक्त नागपाल के 2 आदमी भी अस्पताल में मौजूद थे। इन्होंने धमकी दी कि अगर हकीकत दरपिंदर की जुबान पर आई तो न सिर्फ इसे बल्कि गांव में इसकी बीवी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। दरपिंदर अपनी और बीवी की जान के खौफ से खामोश रहा और मुझ पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर धनो, शोभा और मुझसे एतराफ जुर्म करवाना चाहता था, लेकिन हम तीनों तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे और झूठा इल्जाम कबूल नहीं किया। आज दोपहर दरपिंदर को हिरासत में ले लिया गया। 2-4 हाथ पर ही इसने सारी कहानी पुलिस को सुना दी। नागपाल के एक आदमी को भी हिरासत में लिया गया था जो दरपिंदर की निगरानी कर रहा था। इसने भी सब कुछ उगल दिया। इसके बयान के मुताबिक इस रात मायावती ने नागपाल के आदमी
آدمیوں کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس پر اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر لاش ویرانے میں پھینک دی گئی اور لاش دریافت ہونے کے بعد مجھ پر قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ درپندر اور ناگپال کے آدمی کی گرفتاری اور ان کے بیانات سے میری پوزیشن واضح ہو گئی تھی، اور اس کے لیے میں درپندر اور ناگپال کے آدمی کا نہیں بلکہ نیلگری کا شکر گزار تھا، جس نے آج صبح سویرے مجھے درپندر کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ بہرحال مجھے مایامتی کی موت کا بہت افسوس اور دکھ تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس مرتبہ مجھے 3-4 روز سے زیادہ اسپتال میں نہیں رہنا پڑا۔ دھنو اور شوبھا بھی سنبھل چکی تھی، ہم تینوں کو ایک ہی روز اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ انسپیکٹر بریندرا ہمیں پان کوٹ کے اس مکان میں لے آیا جہاں شروع میں مجھے اور بملا کو لایا گیا تھا۔ اس وقت اس مکان میں انسپیکٹر بریندرا اور اس کا دوست رہا کرتی تھی۔ اس نے میری اور بملا کی بہت خدمت کی تھی، اور ایک رات جب دیش مکھ اور اس کے آدمیوں نے اس مکان پر حملہ کیا تھا تو وہ بیچاری ماری گئی تھی۔ یہاں ہمیں ایک ادھیڑ عمر نیپالی خادمہ بھی دی گئی تھی، اور پولیس کے 2 سادہ پوش بھی مستقل طور پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ دھنو کو میں نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بدھ نیل کنٹھ مندر میں چلی جائے، وہاں بخشو اور اس کے بیوی بچے اس کا خیال رکھیں گے، مگر دھنو کسی طرح میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی۔ یہاں میں زیادہ تر نیلگری اور گوتم بوش کے بارے میں سوچتا رہتا۔ گوتم بوش نیلگری کی برف پوش چوٹیوں میں کسی مندر میں جاپ میں مصروف تھا، اور نیلگری شاید پھر کسی حصار میں قید ہو گئی تھی۔ پچھلی ملاقات پر میں اس سے بدھا کی اس قدیم عبادت گاہ کا پتہ نہیں پوچھ سکا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ بتا نہیں سکی تھی۔ اس عبادت گاہ کا پتہ معلوم ہونا بہت ضروری تھا۔ اس روز نیلگری نے ایک بار پھر مجھے اپنے اندر کی شکتی یاد دلائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ گوتم بوش کا چیلا پنڈت دھیراج میرے خلاف اب بھی سرگرم عمل ہو، مگر میرے اندر کی وہ شکتی مجھے اس کے شر سے بچائے ہوئے تھی۔ میں نے رشی کیش میں شروع کیا جانے والا اپنا مارے آتشی ایک کٹھن اور خطرناک مشق کا ریاض مکمل نہیں کیا تھا، اور سچے دل اور کھری نیت سے جو تھوڑی بہت ریاضت کی تھی اس سے نیلگری میری طرف ملتفت ہوئی تھی۔ اب مجھے فرصت تھی، اس لیے میں نے وہ ریاض جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن میں مجھے جب بھی موقع ملتا میں تھوڑی بہت مشق کر لیتا، تاہم آدھی رات کے بعد دھنو اور شوبھا سو جاتی تو میں مکان کی چھت پر چلا جاتا۔ یہاں میں نے ایک کونے میں جگہ منتخب کر لی تھی۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے تک یہاں مخصوص آسن بنائے اپنی ریاضت میں مشغول رہتا۔ پہلے 1-2 روز تو مجھے اس طرح بیٹھنے میں تکلیف ہوئی، کیونکہ میں نے بہت عرصے بعد یہ مشق شروع کی تھی، لیکن پھر تکلیف کا وہ احساس بھی جاتا رہا۔ چند روز بعد ہی میں اپنے آپ میں ایک نئی توانائی محسوس کرنے لگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، وہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنی مشق پر بیٹھا تھا۔ اچانک یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے روشنی کا کوندا سا لپک گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ رات بے حد تاریک تھی، تاہم آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ میری نظریں سامنے بہت دور پہاڑ کی برف پوش چوٹی پر مرکوز تھیں۔ اچانک سیاہ بادل کا ایک ٹکڑا پہاڑی چوٹی کے عقب سے نمودار ہوا اور بتدریج پھیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس ابر پارے کے اندر بجلی کے کوندے سے لپک رہے تھے۔ سیاہ بادل کا وہ ٹکڑا پھیلتا جا رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے بارش اور آندھی کا بہت زبردست طوفان آنے والا ہے۔ طوفان کے آثار اگرچہ نمایاں تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر نیچے چلا جاؤں۔ سیاہ بادل کا وہ ٹکڑا مزید پھیل گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ایک ٹکڑے کے سوا آسمان پر کہیں اور کوئی بادل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس مہیب سیاہ بادل کے عقب میں ایک اور چیز دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ روئی کے گالے کی طرح سفید بادل کا ایک ٹکڑا تھا۔ سفید بادل کا یہ ٹکڑا بھی برف پوش چوٹی کے عقب سے برآمد ہوا تھا، اور اس کا حجم چند فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں اس سفید ابر پارے کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ سفید بادل کا وہ ٹکڑا آگے آنا چاہتا تھا، مگر سیاہ بادل نے اسے روک رکھا تھا۔ سفید بادل کا وہ ٹکڑا اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ میں اس وقت اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرے اندر کوئی انجانا سا احساس کروٹیں لے رہا تھا۔ اچانک فضا گان گرج کی آواز سے گونج اٹھی۔ سیاہ بادل سمندر میں اٹھنے والی مہیب لہروں کی طرح پلٹ پلٹ کر سفید بادل کے ٹکڑے کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ سفید آبر پارا بجلی کے کوندوں کی طرح لپک لپک کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، لگتا تھا جیسے آسمان پر 2 مہیب قوتوں میں جنگ چھڑ گئی ہو۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گن گرج دہشت سی
طاری کر رہی تھی، مجھے نہ جانے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ یہ بادل آپس میں نہیں ٹکرا رہے بلکہ نیکی اور بدی کی قوتیں آپس میں متصادم ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ سیاہ بادل کا محیط بادل بدی کی علامت تھا اور چھوٹا سا سفید ابر پارا نیکی کا مظہر تھا۔ نیکی اور بدی کی ان دونوں قوتوں میں آسمان کی وسعتوں پر زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ وہ سفید ابر پارا حجم میں اگرچہ سیاہ بادل سے بہت چھوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس جنگ میں فتح بالآخر اسی کی ہوگی۔ نیکی چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو، بدی کی بڑی سے بڑی قوت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی جنگ بڑی خوفناک صورت اختیار کر گئی تھی۔ وسیع آسمان میدان جنگ بنا ہوا تھا، گن گرج اور بجلی کے کڑاکوں سے فضا دہل رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا سفید ابر پارا پلٹ پلٹ کر حملے کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے حملہ آور ہوتا اور سیاہ بادل میں سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا۔ محیب سیاہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، وہ بکھر رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے دوبارہ متحد ہونے لگے۔ اس وقت وہ میرے سر کے عین اوپر تھے اور میں پورے انہماک سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے سیاہ بادل کو برف پوش چوٹی سے بلند ہوتے دیکھ کر میرے ذہن میں طوفان کا جو خیال ابھرا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس میں بتدریج شدت آتی گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔